بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارہ نے اثر کیا کہ طفلانہ استعجاب سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی، کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کی، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق۔ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب سے پوشیدہ آیا کرتے تھے، اور اپنے اسلام کو رسول اللہ کی حسب ہدایت زائد نہ کیا۔ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی کسی گھاٹی میں جا کر عبادت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی بھی اپنے والد، چچا، صاحبان اور تمام افراد خاندان سے چھپ کر جاتے اور تمام نمازیں رسول اللہ کے ساتھ ادا کرتے۔ شام ہو جاتی، گھر واپس آ جاتے۔ یہ سلسلہ جب تک اللہ کو منظور تھا جاری رہا۔ ایک دن جب کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب نے دیکھ لیا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عزیز من، یہ کون سا دین ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان، یہ اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور چچا جان آپ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں جن کو مخلصانہ دعوت پیش کی جائے۔ ابو طالب نے جواب دیا، اے عزیز، میں اپنے آبا کا مذہب اور ان کے طور طریق نہیں چھوڑ سکتا، لیکن باخدا جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ابو طالب نے اپنے صاحبزادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے بیٹے، یہ کیا مذہب ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا، والد صاحب، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ راویوں کا خیال ہے کہ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، وہ تم کو اچھی بات ہی کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا اس پر قائم رہو۔
جو لوگ حق و صداقت کی جستجو اور اسلام کے طلب میں مکہ آیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیت اور ذہانت بخشی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور کعبہ کے در پر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور میرے کاندھوں پر پیر رکھ کر اونچے ہوئے اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا، مگر میری کمزوری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرما لیا۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جب ایسا کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ اتنا اونچا ہو رہا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اس طرح کعبہ کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں جو پتیل اور یا تانبے کا بنا ہوا بت رکھا ہوا تھا، اس کو میں دائیں بائیں موڑنے لگا اور آگے پیچھے جھکانے لگا، یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرا دو۔ میں نے گرایا تو وہ ایسا چور چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن۔ پھر وہاں سے اترا اور ہم دونوں تیز قدم چلتے ہوئے گھروں کے پیچھے آ گئے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد 40 تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب سب شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارگراہ کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص، جن میں ایک 13 سال کا نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی انہیں بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی نے جاں بازی کے لہجہ میں انہیں الفاظ کا اعادہ کیا تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔